يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. یہ اتنے سے ہم لوگ اپنے آپ کے تعلق سے دماغوں میں اپنے گناتے ہیں یا کم سے کم ان کا بڑا احساس ہوتا ہے میں نے بہت اچھی عبادتیں کی ہیں، بہت نیک کام کیے ہیں، چلیں ان نیک کاموں کو تھوڑا سا خرچ کر کے آتے ہیں. یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے مسلمان رمضان کے ہو جانے کے بعد پھر وہ دیکھیں وہ 3 خان بہادر جو ہیں، نہیں خان بندر، 3 وہ فلم انڈسٹری کے 3 خان جو ہیں نا بندر، ہاں وہ پرانے زمانے میں انگریزوں کے زمانے میں انگریز کسی کو اچھے لقب سے نوازتے تھے جو ان کا خاصا ہوتا تھا ان کے لیے. تو انہی میں سے ایک ہے وہ خان بہادر. مسلمان ہوتا تو خان بہادر، وہ غیر مسلموں میں سے ہوتا تو رائے بہادر. تو اس طریقے سے ان کو نام دیا کرتے تھے. وہ جو ہم سر نیم کی طرح دیکھتے ہیں، زمیندار، جمیدار، یہ جو ٹائٹلز ملے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جو ان کے کلونیل پاور سے عطا کیے ہیں ان کو. یعنی برٹش جب یہاں پر رول کر رہے تھے ان کو ان کی اپنی اچھی کارکردگی کی وجہ سے عطا کیے. یہ خان بہادر یا خان بندر کہہ رہے ہیں ان کو، یہی کچھ کر رہے ہیں. وہ لابی کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. رمضان جیسے یہ ختم ہو جاتا ہے عید اٹریکشن کر کے عید کے دن نت نئی فلمیں لگا دیتے ہیں اور عید یہ 3 آگے ہوتے ہیں. کوئی اگر ان تک میسج پہنچائے تو بتائے جا کر کے کہ یہ جو کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں. ساری امت کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر ڈھو کر کے جائیں گے لوگوں کو غلط راہ کی طرف لے کر چلتے ہوئے. تو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے نوجوان لوگ جنہوں نے رمضان بھر میں جیسے تیسے نیک اعمال کیے ہیں، ارے فکر اس کی ہونی چاہیے ہمیں کہ میں نے عمل تو کر لیا مگر کیا میرا عمل قبول بھی ہوا یا نہیں. ارے بس پوسٹ کیا ہے آپ نے، وہ جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچا ہے کہ نہیں ہمیں اس کی خبر نہیں ملتی. تو فکر اس کی ہونی چاہیے. وہ چھوڑ کر کے ہم چلے میں نے خوب نیکیاں کما لی ہیں، اب جا کر کے تھوڑی نیکیوں کے خرچ کرنے کا موقع ہے، چلیں 2-1 فلمیں دیکھ آتے ہیں، چلیں ارے کل میں کہیں دور گیا تھا واپس آ رہا ہوں اس جگہ سے درس دے کر کے، ہمارے اپنے مسلمان لڑکے ہائی ویز پر ٹرپل رائڈنگ کرتے ہوئے بغیر ہیلمٹ کے نو انٹریز میں ہائی وے کی نو انٹری کی بات کر رہا ہوں. میں ہائی وے میں ایک طرف سے گاڑیاں جاتی ہیں دوسری طرف سے آتی ہیں، جہاں سے گاڑیاں آ رہی ہیں وہاں سے یہ لوگ 10-20 بائکس پر وہ کیا قرآن کیا شاید یہ ہمارے اپنے مسلمان سوچ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے لہٰذا ہم اس پر راج کریں گے. ایسا راج، ارے دلوں پر راج کرو لوگوں کے اگر راج کرنا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہاں راج کیا تھا؟ جب وہ فائنانس منسٹر بنے تو بہت عمر ہو چکی تھی ان کی، مگر اس سے کافی پہلے جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ عز و جل نے ان کے تعلق سے کیا کہا؟ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. وہ جو انمیٹس تھے جیل کے اندر ان کے ساتھ رہنے والے جیل کے 2 قیدی آ کر کے سوال پوچھتے ہیں، میں نے خواب دیکھا، اس نے بھی یہ خواب دیکھا، دونوں خواب دیکھتے ہیں، دونوں آ کر کے تعبیر پوچھتے ہیں تو کہتے کیا ہیں؟ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں میں سے ہو. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے دین کے 3 لیولز ہیں. لوئسٹ لیول ہے اسلام، اس کے اوپر کا لیول ہے ایمان، پھر اس سے سب سے اوپر کا لیول ہے احسان. ارے اللہ عز و جل ہمیں اس رمضان میں احسان کے پائیدان پر لے کر کے جاتے ہیں، وہاں پر پہنچا کر چھوڑتے ہیں سیدھے 0. ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں. تو ہمیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ بھائی میں نے عبادت تو کر لی. اور اللہ عز و جل صاف الفاظ میں کہتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ عز و جل نیک اعمال اگر قبول کرتے ہیں تو صرف ایک کیٹیگری بتائیے، متقین کی، رائچس لوگوں کی، جو لوگ تقوی شعار ہوتے ہیں، تقوی پرست ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کی عبادتیں اللہ عز و جل قبول فرماتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کر لیا، قبول کرنا نہ کرنا اللہ کی ذمہ، ہم نے بس کر لیا. نہیں، ایک مسلمان کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہو سکتا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اللہ عز و جل کہتے ہیں اگر ہم پر اللہ عز و جل کا فضل نہیں ہوتا، خاص فضل نہیں ہوتا، ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا تھا، کوئی بھی نیک کام نہیں کر سکتا. تو یہ جو نیکی کی توفیق ملی ہے اس پر اٹھلانے کی بجائے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے مجھے اتنی توفیق تو دی کہ میں نیک کام کر سکوں. ارے میں آپ کو بتاؤں، آپ اور ہم جانتے ہیں
ہم جس قسم کی عبادتیں کرتے ہیں ایک اور مخلوق ہے جو عبادتوں میں لگی ہوئی ہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ. یہاں سنیں يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ایک اور مخلوق ہے, نوری مخلوق. سمجھ رہے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے؟ میں جان بوجھ کر کے نہیں بتا رہا ہوں, آپ سوچیں. ایک اور مخلوق ہے جو اللہ عز و جل کی عبادت میں لگی ہے. لا یستکبرون ولا یستحسرون کہا ہے اللہ عز و جل نے. نہ ان کو اپنی عبادتوں پر گھمنڈ, غرور, فخر, ایٹیٹیوڈ نہیں. اپنی عبادتوں پر کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. ہم لوگ تھوڑا سا کیا عبادت کر لیتے ہیں, میں پتا ہے مسجد کس کے چندے پہ چلتی ہے, پتا ہے اس مدرسے کا خرچہ کون نبھاتا ہے, میرے باپ, میں میرے ہوٹل سے, میرے دکان سے, میری ہلکی سی یہ ہماری اپنی ہوتی ہے. وہ قبول ہوا ہے نہیں ہوا اس کی کوئی فکر نہیں, ایٹیٹیوڈ ہمارا. اور ولا یستحسرون, وہ تھکتے بھی نہیں ہیں. اور آگے یسبحون اللیل والنہار, رات اور دن بیک ٹو بیک اللہ عز و جل کی تسبیح کرتے ہیں. ولا یفترون, بریک تک نہیں لیتے. اب بتائیں کیا ہماری عبادتیں ویسی ہیں؟ نہیں. ہم کتنے بریکس لیتے ہیں, ہم کتنا تھکتے ہیں, ہم کتنی مرتبہ نہیں آتے ہیں عبادتوں کو, جانتے ہوئے بھی کئی عبادتیں نہیں کرتے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود غرور کرتے ہیں. ارے میں نے کی عبادتیں, میں رمضان تک میں نے پورا قرآن 2 بار کیا ہے, 3 بار کیا ہے. ارے میں رات کو روز رات پچھلے 6-7 راتوں سے میں جاگتا رہا ہوں. اس طریقے کی باتیں. ارے قبول ہوتی ہیں نہیں ہوتی ان کی چنتا نہیں ہے, یہ ہم ہیں. اچھا میں آگے یہ جو بات بتا رہا ہوں, ان کا جو حوالہ دیا, بتاؤں میں فرشتوں کی بات کر رہا ہوں. ان کا جو حوالہ دیا ہے میں نے کہ یہ انتھک عبادتیں کرتے ہیں, بریک نہیں لیتے, غرور نہیں ہوتا, تکبر نہیں ہوتا ان کو اپنی عبادتوں کا. یہ قیامت کے دن ایک موقع آئے گا, قیامت کے دن جب ہوگا ایسا کہ اللہ عز و جل ہیومنگس ترازو لے کر کے آئیں گے, بہت بڑا ترازو. ہم عام طور پر ترازو اسکیل جو دیکھتے ہیں بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں, یہاں 5 کلو زیادہ سے زیادہ 10 کلو رکھا, پھر دوسرے پلڑے میں اس حساب سے اناج یا وغیرہ جو چیزیں رکھی, تو اس حساب سے اندازہ کریں. ایک ایسا ترازو اللہ عز و جل لائیں گے, دیکھ کر فرشتے حیران, ارے اتنا بڑا ترازو. پھر اللہ عز و جل اس میں 7 زمین اور 7 آسمان ایک پلڑے میں رکھیں گے. اندازہ کریں, 7 زمین اور 7 آسمان, یعنی ہماری یہ جو زمین ہے اس سے کہیں بڑا ہوگا یہ ترازو. تو اتنے بڑے ترازو میں ایک پلڑے میں اس کے, ایک پین میں اس کے اللہ عز و جل 7 آسمان اور 7 زمینیں. بائی دی وے عقیدہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ زمین ایک نہیں 7 ہیں. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ عز و جل نے 7 آسمان بنائے ہیں ویسے ہی 7 زمینیں ہیں. آج اگر ایک انسان کی عقل میں 7 زمینیں نہیں سماتی, ارے 7 آسمان میں سمجھ سکتا ہوں یہ ہمارا آسمان دنیا ہے, ہو سکتا ہے اس کے اوپر ایک آسمان اس کے اوپر, تو ہمیں زمین کا کیسا ہوگا؟ اگر ہماری سمجھ میں آج بات نہیں آتی تو خارج نہیں کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا, غلط نہیں. آج ہماری عقل اتنی دور تک نہیں پہنچ پائی ہے. یہی چیز اگر کل کے دن سائنٹیفکلی پروو ہو کر کے آتا ہے سامنے سے, فوراً انسان نہ صرف مان لیتا ہے بلکہ قرآن کے خلاف دلیل لا کر پیش کرتا ہے. یہ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے آپ کا, سائنس یہ کہتے ہیں قرآن آپ کا, سائنس ہماری, اللہ مستعان. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جب اتنا بڑا ترازو لایا جائے گا, اس ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور زمین رکھے جائیں گے, تب یہ فرشتے کہیں گے لمن تزن هذا, یا آپ اتنے بڑے ترازو میں کس کے اعمال کو لے جائیں گے یا لمن شئت من خلقی, میری اپنی قوم میں, میری اپنی خلقت میں سے, میری اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگ ہیں جو میرے فیوریٹ ہیں, میں ان کے اعمال کھولوں گا اس میں. یعنی مطلب یہ ہوا کہ ان بندوں کے اعمال اتنے زیادہ ہوں گے کہ ایک طرف ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمین رکھے گئے ہیں, دوسرے پلڑے میں ان کے اعمال رکھے جائیں گے, تو وہ اعمال والا پلڑا بھاری ہو جائے گا, 7 زمین اور آسمان والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, سلمان فارسی کی روایت ہے, جا کر کے دیکھ لیں, صحیح روایت ہے. تو اس وقت یہ جب ریئلائز کریں گے اتنے زبردست نیکیوں کا کرنے کا کسی کا ایسا بھی ہوگا نام اعمال, اتنی نیکیاں, تو تب وہ کہیں گے کون, میں نے ابھی ڈیفینیشن اور تھوڑا سا سیاق دیا ہے آپ کو, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا ہے. فرشتے کون ہیں؟ ہمیشہ عبادت کرتے ہیں, بریک نہیں لیتے, تھکتے نہیں ہیں,
تکبر غرور نہیں کرتے. یہ فرشتے اس وقت کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ عز و جل آپ پاک ہیں، آپ سبحان ہیں، ہم نے آپ کا جیسی آپ کی عبادت کا حق ہوتا ہے ویسا حق ادا ہی نہیں کیا. فرشتے جو ہمیشہ 24/7 عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، آسمانوں میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا. تو ہم یہاں 4 نمازیں کیا پڑھ لیتے ہیں، 4 قیام اللیل ہم نے کیا کر لیے، لیلۃ القدر کی تلاش میں سڑکوں پر ہم نے گھوم کر کے کیا نام خراب کر لیا. پھر بھی ہمارا ترہ امتیاز، پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بہتر قوم ہیں، ہمیں اس دنیا میں راج کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لہٰذا ہم جو کریں سو صحیح. اسی وجہ سے مسلمان یہ ایک نہیں، اس طریقے کی سینکڑوں وجوہات ہیں، مسلمان پٹ رہے ہیں جگہ جگہ پر. ارے جو نیک خصلتیں، نیک عادتیں رمضان میں اللہ عز و جل نے ہمیں سکھلائی ہیں، میں نے ابھی چند عادتیں گنائی ان میں سے، ایسا کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ہم رمضان بھر میں تو رات میں جاگ کر تراویح، منیمم تراویح کے لیے 45 منٹس لگ جاتے ہیں. کوئی بندہ پورا قرآن بھی نہیں پڑھا رہا ہو، ہلکی پھلکی تراویح چل رہی ہے تو بھی آسانی سے 45 منٹس لگتے ہیں. میں صرف تراویح کی بات کر رہا ہوں، آسانی سے 45 منٹس. سکون سے کوئی بتا دو، اور میں 20 رکعت والی بھی بات کر رہا ہوں، 11 رکعت میں ہمارے 45 منٹس لگتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مہینے کے لیے ہمیں ٹریننگ دی جائے 45 منٹس 11 رکعت پورا مہینہ پڑھتے ہیں. وہ رمضان جو گیا پھر 11 سے سیدھے دھڑام زیرو. رمضان کے اندر ہم نمازوں کے بعد، نمازوں سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، رمضان میں قرآن پڑھتے بیٹھتے ہیں. بچہ کیا کر رہا ہے؟ مسجد میں. امی کہاں؟ بیٹا فون کر کے ماں پوچھتی ہے بیٹا کہاں ہو؟ امی قرآن پڑھتے مسجد میں بیٹھا ہوں. رمضان کے بعد کہاں ہو بیٹا؟ دوست کے ساتھ پارک میں. یہ ایسے سوئچ کیسے ہو جاتے ہیں؟ اللہ عز و جل نے ہمیں، ویسے میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، سب سے پہلے ایڈریسی تو میں خود ہوں، میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، زور سے بات کر رہا ہوں، یوں سمجھے بس. ہم اپنے آپ کو جا کر کے اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر کے دیکھیں کہ ہم کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، کتنا اللہ عز و جل کو سمجھتے ہیں، کتنی عبادتیں، اور ان چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں پر غرور، اترانا، فخر کرنا تکبر نہیں، اچھا نہیں لگتا ہے. اس بندے کا سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ عز و جل نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے تعلق سے تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے. کس کے تعلق سے؟ الذی آتیناہ آیاتنا، اس کے تعلق سے جس کو ہم نے اپنے فضل سے اپنی نشانیاں عطا کی تھی. کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو اللہ عز و جل کے اسم اعظم کا علم تھا، اس کی جانکاری تھی. اور اس کے تعلق سے یوں بھی آتا ہے کہ وہ جب بھی اللہ عز و جل سے دعائیں کرتا، اسم اعظم کا سہارا لے کر کے، وہ لے کر کے، اس کا وسیلہ لے کر کے دعائیں کرتا، اور جو دعائیں مانگتا اس کی وہ دعائیں قبول ہو جاتی. یعنی اللہ عز و جل نے اس کو اتنا ملکہ عطا کر رکھا تھا. ہوتے ہیں نا ہمارے کچھ مسلمانوں میں بھی کچھ ہوتے ہیں بڑے نیک، بڑے پارسا، لمبی داڑھی، دیکھنے سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بڑے متقی، اللہ یاد آ جاتے ہیں دیکھ کر کے ان کو. تو کئی مرتبہ ہوتا ہے نا مولانا ہمارے لیے دعا کیجیے، حضرت ہمارے لیے دعا کیجیے. وہ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ان کی سنتے ہیں. تو ویسا ایک شخص تھا، یہ نام ویسے بلعام بن باورہ ہے، مگر ایسی آیات کی تفسیر جو ہے اس آیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اس شخص کے لیے ایکسکلوسیو ہے. ہمیں سے کوئی بھی اس کا مخاطب ہو سکتا ہے. اگر اللہ عز و جل کیا ہے، اللہ عز و جل نے ہمیں سے کسی کو ایسی ملکہ ایسا دیا ہوا ہے، کسی کے اندر ایسا اللہ عز و جل نے رکھا ہے کہ بھئی آپ دعائیں کریں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ خود دیکھتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں، ارے میں نے پرسوں دعا مانگی تھی قبول ہوگی، اس سے پہلے بھی مانگی قبول ہوگی، اچھا اتنی بڑی چیز مانگی وہ بھی مل گئی، اتنی چھوٹی سی چیز اللہ سے مانگی تھی. کئی مرتبہ ہوتا ہے ہمارے سے ایسا. تو اگر اندازہ کریں ایسا کوئی بندہ ہو جس کو اللہ عز و جل نے اتنا سب کچھ دے رکھا ہو، اور وہ جیسے ہم کپڑے پرانے میلے ہو جانے کے بعد اکھاڑ کر کے پھینک دیتے ہیں نا، کئی مرتبہ ہوتا ہے، یتیم بندر بار بار دکھاتے رہتے ہیں کہ کپڑے اتارے نہیں، پھاڑے جاتے ہیں بدنوں سے، بدن دکھانے کے لیے، باڈی شو کے لیے. تو اس طریقے سے کوئی بندہ نکال کر کپڑے پھینک تو آپ کیا کہو گے اس کو؟ تو اللہ عز و جل کہتے ہیں بچوں علی نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منھا، اس نے نکال کے پھینک دیا. I don't need this. تو اندازہ کریں اللہ عز و جل کی نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے، اللہ عز و جل کا فضل نصیب ہوا ہے، رمضان میں عبادتوں کی توفیق نصیب ہوئی ہے. رمضان ہوتے ہی I don't need this، مجھے نہیں چاہیے، ختم، اگلے رمضان گڈ بائے. یہ کہاں کا ایٹیٹیوڈ؟
اور اگر اس ایٹیٹیوڈ میں رہیں گے تو میں بتاؤں آپ کو ساری انسانیت, سارے انسان پریشان ہیں, سولوشن چاہیے. کیپٹلزم فیل, ہیومنزم فیل, سوشلزم فیل, بس ایک اسلامزم رہ گیا ہے. لوگ اسے آزمانے دینا نہیں چاہتے کیونکہ پتا ہے لوگوں کو کہ اسلامزم ایسا ہے کہ اگر وہ سامنے آ گیا, لوگوں کے سامنے ایک ماڈل نکل کے آ گیا, ساری دنیا اسی کو قبول کرے گی پھر, اور ان کے اپنے جو پاورز ہیں, سیلف انٹرسٹ ہیں, وہ جاتے رہیں گے. اس وجہ سے یہ لوگ مسلمانوں کو, اسلام کو دبائے رکھنا چاہتے ہیں, اور ہم ہیں کہ مزے میں دبتے رہتے ہیں. نیک بننا نہیں چاہتے, اچھے بننا نہیں چاہتے, دین کے لیے کھڑے ہونا نہیں چاہتے. میں نے کہا نا, رمضان میں کچھ اچھی عادتیں اللہ عز و جل نے ہمیں سکھلائی ہیں. جیسے ہم جانتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ طعامہ وشرابہ, کہ اگر کوئی بندہ صرف پیٹ کا روزہ رکھتا ہے, یعنی کھانے پینے سے روک لیا اس نے آپ کو, مگر جھوٹ اس کا برابر جاری ہے, گندے کام برابر جاری ہیں. اور دوسری حدیث میں آتا ہے اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. یہ آپ جانتے ہیں اس حدیث کو کہ اگر کوئی آپ میں سے روزے سے ہو اور اس حساب سے آپ کو پھر روزے میں رہتے ہوئے کوئی فحش کام, امورالٹی والا کام, یوٹیوب پہ جا کے گندے گندے, انسٹاگرام پہ جا کے گندے گندے ویڈیوز نہیں دیکھنے چاہیے, اور نہیں دیکھتے ہم لوگ کیوں, ہمیں احساس ہے اس بات کا. رمضان میں رک جاتے ہیں, نہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں ٹی وی لاک کر کے رکھ دیتے ہیں, نہیں رمضان میں نہیں کھلے گا ٹی وی. موبائل فون پر گانے شانے ہوں تو سب ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, کوئی فلم نہیں دیکھتے. یہی تو ہے نا وہ عید اٹریکشن. آپ نے 30 دن نہ جانے کیسے برداشت کر لیے موویز کے بغیر, آ جائیں موویز دیکھتے ہیں عید کے دن, تو اسی وجہ سے موویز رکھتی ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے 30 دن تک ہم نے وہ امورالٹی والا کام نہیں کیا, ولا یسخب, کسی کو اونچی آواز میں بات نہیں کی ہم نے, ولا یجہل, اور اگر اس کے علاوہ کسی قسم کی نادانی بھی ہونی ہے تو اس سے بھی روکے رہے. یہاں تک کہ ہم نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کیا, سامنے سے کوئی بندہ کوئی غلطی کرتے ہوئے, گالی دیتے ہوئے, لڑائی کی نیت سے, مارنے کی نیت سے آتا ہے تو ہمیں حکم کیا ہے, انی امرؤ صائم, نہیں میں روزے سے ہوں, میں ایسا نہیں کر سکتا. تو 30 دن یہ رکے رہے اس لیے نہیں کہ 30 دن کا بدلہ نکالنا ہے رمضان کے بعد, نہیں. یہ عادتیں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنی ہے, کنٹینیو کرنا ہے اس کو. یہ اگر ہم کنٹینیو کریں گے تو ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا, ایسا معاشرہ جس کو آپ لے جا کر کے کوئی بندہ کسی کے تھپڑ مارے, ویسے تھپڑ مارنا نہیں چاہیے. اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا ہے چہرے پر مت مارو. بات یہ ہے کہ کوئی آپ کو تھپڑ لگائے تو آپ اس کو ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہو کہ ایک مسلمان کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. تم نے مجھے 1 مارا, میں تمہیں 10 ماروں گا, نہیں, میں معاف کرنے والا بندہ ہوں. احسان کے درجے پر مجھے اللہ عز و جل نے رکھا ہے. میں رمضان میں جہاں احسان کے درجے پر تھا, رمضان کے بعد بھی احسان کے درجے پر رہوں گا. یہ تعلیمات دینے کے لیے ہمارے سامنے ہر سال رمضان آتا ہے. نہ جانے ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ رمضان یوں گیا رخصت ہو کر کے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے کاندھوں پہ بہت بڑا بوجھ تھا, اس بوجھ کو ہم نے اٹھا کر پھینک دیا ہے, اب تھوڑے سے چلو اچھا لگا. یہ ہوتا نہیں ہونا چاہیے اس سے. اسی لیے میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم فری سمجھیں اپنے آپ کو, یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ اگر میرا عمل قبول نہیں ہوا ہے تو, اگر میری پوری رمضان بھر کی عبادتیں ملٹیپلائڈ بائی 0 ہیں تو کیا, تب تو پھر گئے کام سے, یعنی اگلے رمضان تک پھر انتظار. تو اس قسم کی غفلت ہم سے نہ ہو. اسی لیے اللہ عز و جل وہ 6 روزے شوال کے, پھر اس کے بعد اور آپ چاہیں تو ذی القعدہ میں روزے رکھ لیں 20 جمعرات کے, یا ایام البید. یہ بار بار موسم اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں اگر ہلکے سے لگے کہ ہم سلیکن کر رہے ہیں, ڈیویٹ ہو رہے ہیں, بھٹک رہے ہیں, تو اللہ عز و جل نے یہ پھر چھوٹے چھوٹے تحفے ان روزوں کی شکل میں, نیک عبادتوں کی شکل میں ہمارے سامنے لائے ہیں کہ ہم پھر ان کی مدد لے کر کے, ان کے سہارے, یعنی ان عبادتوں کے سہارے پھر سے نیک بننے کی کوشش کریں, پھر سے اچھے بننے کی کوشش کریں. میں نے کہا نا, آج سوسائٹی کو اچھے معاشرے کی ضرورت ہے. جہاں بھی دیکھیں نظر اٹھا کر, دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, خود اپنے اندر جھانک کر دیکھیں, ہم سمجھ میں آ جائے گا ہمارے اندر کتنا گھٹیا شیطان بستا ہے انسان میں, ہم کتنے گھٹیا ہیں. ہم اپنے لیے الگ سوچتے ہیں, سامنے والے کے لیے الگ سوچتے ہیں, اپنے لیے بیسٹ, سامنے والے کے لیے ورسٹ سوچتے ہیں. تو یہ بدلنا ہوگا. رمضان اس طریقے کی ٹریننگ دے کر کے ہمیں نیک سے نیکتر بنانے کے لیے آتا ہے. تو بس کوشش اس بات کی رہے کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے, جو
جب بھی ہمیں رمضان ملے تو رمضان کی ٹریننگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے 11 مہینے نیک بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ پھر اگلا رمضان جب آ جائے ہم اس میں داخل ہو جائیں تو پھر نئی انرجی کے ساتھ، نئے شعور کے ساتھ، نئے احساس کے ساتھ، نئی طاقت کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ پھر سے ہم ایمان پر اور بلکہ احسان پر فائز ہو سکیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، ان لکل عمل شرع ولکل شرۃ فترہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک اپنا پیک ہوتا ہے، پھر چاہے دنیاوی عمل ہو یا دینی عمل۔ دیکھتے ہیں کئی مرتبہ نیا نیا بزنس شروع ہوتا ہے، ایک دم پیک، بزنس پیک پہ جاتا، وہ نہیں بول رہا ہوں، وہ جاتا ہے نہیں جاتا الگ بات، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں، نیا بزنس ہے، پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، صبح جلدی جا کر کے دکان کھولو، دکان میں ہمیشہ بیٹھے رہو، کسٹمر کے ساتھ اچھے سے بات کرو، جاب نیا ملا ہے، پہلا جاب ہے، نیا جاب ہے، جا کر کے برابر وقت پہ رپورٹ کرو، لوگوں کے ساتھ مسکرا کر بات کرنے کی کوشش کرو۔ جو بھی آپ دیکھ لیں، نئی شادی ہوئی ہے، دلہن کو ہمیشہ خوش رکھنے کی، دلہن شوہر کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش، وہ ایک پیک آتا ہے، چاہے وہ پھر عبادتوں میں ہو۔ رمضان میں یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، رمضان شروع ہوا، پوری کی پوری صفحے اتنی کھچاکھچ بھری کہ دھکا مکی دوسرے ماہ میں ہونے لگی، تھوڑا سا ہٹیے نا، ہمیں بھی جگہ دیجیے، تھوڑا سا ادھر کھسکیے نا، تھوڑا یہ کب رمضان کے شروع میں پیک پر پہنچا ہے انسان، اس کی عبادت کو لے کر کے، اس کے اپنے کام کو لے کر کے۔ پھر اس کے بعد وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ ایک بار پیک پر جانے کے بعد انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ پھر ڈھلان شروع ہوتی ہے، وہ نیچے آنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے اپنے بزنس میں پہلے دن، پہلے ہفتے، پہلے مہینے خوب ہم نے جا کر کے دکانیں کھولی، دکانیں چمکا کر رکھنے کی، صاف کر کے رکھنے کی کوشش کی۔ ایک سال پرانی ہو گئی دکان، ویسا نہیں دیکھتا، یہاں سے یہ ٹوٹ رہا ہے، وہاں سے وہ گر رہا ہے، نہیں، کوئی فکر نہیں، ہاں دیکھ لیں گے، آگے کر لیں گے۔ کسٹمروں کے ساتھ بھی جو ہے، میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کے سامنے، بس اسی حساب سے دینی عمل کو بھی دیکھ لیں۔ رمضان کے شروع کے 4، 6، 8 دن، نہ جانے کتنے دن ہم کھچاکھچ بھرے رہتے ہیں، یہاں پر ساری مساجدیں کھچاکھچ بھری رہتی ہیں، مگر جیسے جیسے رمضان بیتتا جاتا ہے وہ ڈکلائن شروع ہوتا ہے، نیچے 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 نیچے، یہاں تک کہ پھر 26 کو ہی بڑی تعداد آتی ہے، ورنہ 15 تاریخ 20 تاریخ کے آس پاس دیکھ لیں، مشکل سے 2 یا 3 صفحے ہوتی ہیں، اللہ الرحیم ربی، ایک مسجد ہو، اگر وہاں پر لوگ آتے ہوں تو آتے ہوں، مگر عام حال یہ ہے، اور عام طور پر جو ہوتا ہے اسی کی بات کی جائے گی، ایکسیپشن کو لا کر کے نہیں بتایا جائے گا کہ کوئی یہاں ایسا نہیں، تو اس حساب سے وہ ڈکلائن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہاں یہ ہے کہ اس طرح کے ڈکلائن کے عالم میں جو بھی بندہ دین پر بنا رہے، جو بھی بندہ سنت پر بنا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بنا رہے، فقد اہتدی، تو اس کی ہدایت ہوگی۔ مطلب اس کا یہ ہے، اس کا آگے کا حصہ بتا دوں، اور جو اس کے وپریت کرے، مطلب ڈکلائن میں اس نے سنت پر بنے رہنا مناسب نہیں سمجھا، اچھا نہیں لگا اسے، سنت پر نہیں، سب چھوڑ کے نکل کے چلا گیا ہو، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، مجھے وہ بھی نہیں چاہیے، تو ایسا بندہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، فقد ہلک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو یہ جو ڈکلائن ہے اس میں سنت پر بنے رہنا ہے، اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا یہ ہے اس کا مطلب کہ جس طریقے سے ہم رمضان بھر کی عبادتوں میں پیک پر جاتے ہیں، رمضان کے بعد ایک قسم کا ڈکلائن شروع ہوتا ہے، کیونکہ پھر ویسی عبادتیں، ویسی قیام اللیل، ویسی لیلۃ القدر کی تلاش، ویسے روزے، ویسے افطاروں میں ملنا، یہ سب عام طور پر ہوتا نہیں ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں ایک انسان کا، ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ کم از کم دن کی 5 وقت کی نمازیں روزانہ کی فرض نمازیں ان کی پابندی، وہ اس بندے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایسا بندہ ہدایت پر ہے، اس کی ہدایت ہوگی۔ تو ہم اگر اپنے آپ میں پاتے ہیں کہ وہ ڈکلائن ہے، وہ سستی ہے، نیچرل ہے وہ، کیونکہ ہوتا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان لکل عمل شرع۔ اچھا یہ الفاظ آئے کہاں سے؟ پھر اس تفسیر میں جب عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ عبادت کرنا ہے، میرے اندر بہت طاقت ہے، آپ بتائیں میں کتنے روزے رکھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مہینے کی 3 روزے رکھ لو بس۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں اور زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا اور کیوں کرتے ہیں؟ پھر ایونچولی بات یہاں تک آتی ہے، ٹھیک ہے آپ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن روزہ مت رکھو، ایک دن روزہ رکھو، آلٹرنیٹ ڈیز، یعنی مہینے بھر کے 15 روزے رکھ لو۔ تو یہ پلٹ کر کہتے ہیں میں اور رکھ سکتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، اس سے بڑھ کر روزے نہیں رکھنے۔ قرآن کی بھی بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مہینے میں قرآن ختم کر لو، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے اور کرنا ہے، ٹھیک ہے 15 دن میں کر لو، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے اور کرنا ہے، ٹھیک ہے 7 دن میں کر لو اور کرنا ہے۔
تو یہ رخصت لینے کی بجائے اور کی تلاش میں جاتے ہیں. میں یہاں پر اس صحابی پر انگلی نہیں اٹھا رہا, بس یہاں ایک چھوٹا سا باریک نقطہ ہے جو ہمارے لیے ان جیسے صحابی نے, جلیل القدر صحابی ہے یہ, کسی اور دن ان کے تعلق سے بات کریں گے, ان کی عظمت کے تعلق سے. تو یہ صحابی جو آگے چل کر کہتے ہیں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تب کہتے ہیں وہ طاقت نہیں ہوتی کہ اتنے قرآن پڑھ سکیں, اتنے روزے رکھ سکیں. ڈسپائٹ دیٹ, اس کے باوجود انہوں نے وہی کیا کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرومس کر رکھا تھا کہ میں اتنا کر سکتا ہوں, تو پوری کوشش کی. مگر ان کا تھا کہ کاش اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رخصت دی تھی, مہینے میں 3 رکھو بس, 15 روزے رکھنے کی کوشش نہیں کرو, جب یہ کہا تھا کاش میں نے اس وقت اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا ہوتا, میرے لیے اچھا ہوتا. آج میرے اندر طاقت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب پیک پر ہوتے ہیں, طاقت خوب ہوتی ہے, نیک کام کرنا چاہتے ہیں کریں, مگر جب نیک کام کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تو زیرو پہ نہیں آتے, زیرو پہ نہیں آتے. 2 پیجز قرآن کے روز, 2 پیجز 5 منٹ تلاوت چلے گا. رواتب جو ضروری ہے وہ کم از کم پڑھ لیں. ہم یہ جو قیام اللہ ہم نے کی ہے 11 رکعت 45 منٹ, 5 منٹ پڑھے بس, 5 منٹ 5 واللہ وہیں سے شروعات کریں. یہ ناممکن ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں میں روز اب دے کر نہیں رہوں گا, 2 دن دیں گے, 4تھے دن پھر نہیں ہو سکتا ہم سے. لہٰذا اور 11 رکعت بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو نہیں, 2 رکعت پڑھے بس تہجد کو. رات کو اٹھ کر کے 3 بجے 4 بجے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے, کوئی بات نہیں. قیام اللہ ہم نے کب کیا ہے, تراویح کب پڑھی ہے ہم نے, نماز کے فوراً بعد. وہ 2 رکعت تہجد کی اس وقت پڑھیں. قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں, اتنا ہی کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ قرآن کا ایک صفحہ یا ایک پارہ ہی پڑھاتے نہیں. تو اس طریقے سے جب ہماری یہ پیک ختم ہوتی ہے, ڈکلائن شروع ہوتا ہے, تو ایسے ڈکلائن کے سمے میں نیکی پر بنے رہنا, فنڈامنٹلز پر ٹکے رہنا, جو ضروری چیزیں ہیں ان کو کرتے رہنا, یہ جو شخص کر لے گا پھر اس کی ہدایت ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر یہ بھی ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمارا وہی حال ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں ٹھاک کے تیر پر. بس اللہ عز و جل سے دعا کریں, کہنے کو تو باتیں بہت ہیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس رمضان جو عبادتیں ہم نے کی ہیں ان تمام عبادتوں کو اللہ عز و جل قبول فرمائے, اور اللہ عز و جل ہمیں اور توفیق عطا فرمائے کہ باقی جو 2 یا 3 دن بچے ہیں, آج 27واں روزہ ہے, 28 29 زیادہ سے زیادہ 30 ہو سکتا ہے, تو یہ 2 یا 3 جو بھی دن بچے ہیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان میں بھی ہمیں زبردست عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم. اور اسی طریقے سے اللہ عز و جل ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو عادتیں ہم نے رمضان میں ڈالی ہیں, نیک عادتیں, اچھی عادتیں, اچھے اخلاق جو ہم نے رمضان میں سیکھے ہیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ان کو اسپل اوور کروائے, رمضان کے بعد بھی ان چیزوں کو ہمارے اندر باقی رکھوائے. اور پھر اللہ عز و جل سے یہ بھی دعا کرتے چلیں کہ ہمیں جو پریشان حال ہیں, جو روزے رکھ نہیں پاتے ہیں, اللہ عز و جل انہیں صحت دے تاکہ وہ روزے رکھ سکیں. جن کی پریشانی ہے اللہ عز و جل ان کو پریشانیوں سے دور فرمائے, ان کے گھروں میں پیسوں کی, نعمتوں کی خوب برکتیں اللہ عز و جل ڈال دیں. اور جو ہم میں سے مریض ہیں, بیمار ہیں, اللہ عز و جل صحت یاب کرے, اور ہمیں جب تک اللہ عز و جل زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, جب موت آئے ہماری تو اللہ عز و جل ہمیں توفیق دے کہ ہم آسانی سے کلمہ توحید پڑھ سکیں. آمین یا رب. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, الله يغفر الله يعلم ما تصنعون.